السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی، ما ہی علامت منکری فی حدیث المحدث؟ جی یہ سوال ہے جی، محدث کی حدیث میں منکر نکارت ہم کیسے معلوم کریں؟ کیسے پتہ چلتا ہے نکارت کا، اس کی حدیث میں مناکیر کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ کے منہج یا ان کے وضاحت میں آپ میں سے کون کون جواب دے گا جی؟ ہینڈ ریز کریں۔ ما هي علامة المنکر فی حدیث المحدث؟ جی کوئی بھائی جواب دیں جی۔ ویسے جواب پیج کے اوپر ہی موجود ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ جی منور بھائی۔ ہاں علمنا۔ محترم سوال دہرائیے گا، میں ذرا ادھر لیب میں ہوں۔ یعنی محدث کی حدیث میں منکر کو کیسے پہچانیں گے؟ ما ہی علامت المنکر فی حدیث المحدث، یعنی امام مسلم کی عبارت کو ہی ہم نے سوالیہ انداز میں پیش کر دی۔ جی ایک تو شیخ محترم بنیادی تو اس کے دو چیزیں ہی ہیں، ایک اس کا ضبط اور دوسرا اس کی عدالت۔ پھر اس کے بعد بلکہ یہ سامنے لکھا ہی ہوا ہے، میں نقل ہی کر رہا ہوں، جی جی اس کا حفظ ہے، اس کے بعد وہ مرضی ہونا چاہیے یعنی پر اس کی عدالت، عدالت۔ جی پھر اس کی خلاف جو روایت ہے۔ ہاں اب یہاں پہ یہ جو خلاف روایت ہے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ہاں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جس چیز کا ذکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی روایت ثقہ کے مقابلے میں ہو، یعنی یہ خود ضعیف نہ ہو، خود منکر نہ ہو ہاں ہوگا، کیونکہ جو ثقہ اور اوثق والی ہے تو اس میں پھر زیادت وہ ثقہ کی زیادت بھی آ جاتی ہے، اور ہاں، اس کے علاوہ جو ہے وہ شذوذ بھی آ جاتے دوز بھی آ جاتی ہے، ہیں۔ تو اس میں سے پھر دیکھا جائے گا۔ تو ہوں، بہرحال مین جو میرے خیال میں مسلم رحم اللہ کا یہاں پہ ہے وہ منکر، منکر جو کہ ایک عموم کا لفظ ہے، بہت ساری چیزوں پہ ضعیف پہ بھی بولا جاتا ہے، بعض ہاں دفعہ ہم نے جب پڑھا یہ مسئلہ اس میں بعض وضاح لوگ جو تھے ان کے لیے بھی مناکیر کے لفظ ہوں، بولے گے، تو لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ اوورال مطلب جو ضعیف ہو، منکر ہو اور وہ سکہ کی مخالفت کر رہا ہو، ہاں، تو یعنی اس میں پھر جی دوسرے الفاظ میں اس طرح آسانی سے سمجھائیں کہ ایک محدث ہے، وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اس کی بہت ساری مرویات ہیں، تو منکر کی پہچان کیسے ہوگی؟ یعنی طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ کار جو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ دو کیٹیگریز جو ہے نا ان کو روات کو سلیکٹ کیا ہے، ایک تو وہ ہے جو کہ مطلب درجہ کمال میں جاتے ہیں، پہلا ہاں درجہ جس کو کہتے ہیں، ہاں جس میں وہ ان کی بہت زیادہ توثیق ملتی ہے علماء علل سے اور فن حدیث کے جو ماہرین ہیں، تو اس میں وہ ساری شرائط بھی پائی جاتی ہے، مطلب ان کی عدالت، امانت، ان کا حفظ، وہ سارا کچھ۔ اب ہوں، اگلا جو ہے اس میں امانت تو ہے لیکن اس کے حفظ میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، جی تو لیکن اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کو گرا دیا جائے، ہاں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے نیچے جو بھی ہوگا نا
वो मेन तो जो क्राइटेरिया है वो तो उसकी अदालत पे जाके खड़ा हो, हाँ क्योंकि जिस तरह कल आपने पढ़ाया माशाल्लाह, और वो बहुत अहम नुक्ता था वल्लाह, उसी वक्त मेरे ذहन में आया, और आपने जैसे बोला मेरे माइक खोलने तक आप बोल गए माशाल्लाह। वो ये था कि चाहे वो इबादत में जितना भी आगे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस काबिल हो कि उससे हदीस ली जाए, तो हाँ। इसमें तसव्वुफ का बड़ा रहता है। यानी असल में बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं, भाई फलां इतना बड़ा इमाम तरीकत है, तरीकत ममदूह माना में हम लेते हैं। यानी हम मजमूम माना में या बिदत के माना में तरीकत नहीं लेते, हम उसको जोहद के माना में लेते हैं। बदल लोगों को इश्काल पे जब फलां बंदा आबिद जाहिद है, तो आप कह रहे हैं वो हदीस में ज़ईफ था। भाई हदीस में ज़ईफ होने के दो सबब होते हैं ना, एक है कि उसकी अदालत ही मजरूह है, तो वो तो फिर बंदा इस काबिल ही नहीं है कि उसकी गवाही भी अदालत में ली जाए, क्योंकि वो सच्चा ही नहीं है, वो झूठ बोलता है, उसका बिदत मुकफरा का मुर्तकिब है, इस तरह के उसके मामलात हैं, शराब पीता है, बदकारी करता है, ठीक है, कबायर का इर्तिकाब करता है। ये जो तो मामलात है ना, ये जो है ये मतलब वो क्या क्या लुक में लगा के उनको बढ़ाना चढ़ाना, और वो इतना ये ज्यादातर ये बड़े सगीर का मिजाज है, मतलब पूरी दुनिया तो हाँ, मैंने नहीं देखी लेकिन बार काफी देखी है, तो ये उधर ठीक है माजी में होता होगा, अब भी होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना अपने बड़े सगीर का ये माहौल है ना, कि एक बंदे को बिला बरसीत वजह बाती है ना, बगैर जज्बाती है ये। हाँ जी हाँ जी, कुछ हमारा मतलब बुनियाद भी जो है बावजदाद कहीं ना कहीं हिंदू तो थे ही सही ना, हाँ, तो चीजें तो वो जो है फिर चली बंदे आ को रही फिर। हाँ नरम गोशा पैदा हो जाता है ना। बंदा कहता है यार फलां भी ऐसे था, फलां जो शर्तें आप लोग आ रहे हैं, वो बड़ी शख्सियत भी फिर इसमें रगड़ी जाएगी। तो बात ये नहीं है असल में। जो बहुत सारे आबिद उब्बाद जुहाद और मतलब बहुत नेकोकार लोगों की रिवायत भी रद्द होती है, वो किस वजह से? वो उनकी अदालत की वजह से नहीं रद्द होती, वो उनके जबत की वजह से रद्द होती है। या तो इस वजह से रद्द होती है कि लम यकुन मुहद्दिसन, ठीक है, तो वो हदीस बयान करना उसका फन ही नहीं था ना। तो क्या यानी जो रब में और अपने इत्कान में अदल में आला पाया के हैं इस फन हाँ में, वो अगर उसकी जो रिवायत है उनकी रिवायत की मुखालफत हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा है। जिस तरह हमने अब्दुल्ला बिन मुहर्रर का तर्जुमा पढ़ा, हाँ कितने हाँ कितने असहाबे इल्ल असहाबुल हदीस पे उस पर कलाम था, हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है। तो बिल्कुल, यानी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इतना खूबसूरत तरीका बताया है, रावी की रिवायत में मुनकर की अलामत ये है, या उसकी रिवायत में नकारत की अलामत ये है, या उसको मुहद्दिसीन का मतरूकुल हदीस और मुनकरुल हदीस उस वक्त कहा जाता है जब उसकी मरवियात को आदिल और जाबित यानी सिका रुवात जिनकी तौसीक मुहद्दिसीन के यहाँ मुतय्यन हो चुकी है, मशहूर हो चुकी है, जब इसकी रिवायात को उनकी रिवायात पर पेश किया जाता है, तवाजुन किया जाता है, तकाबुल किया जाता है, तो इसकी रिवायात उनकी मरवियात की अक्सर तौर पर मुखालफत करती है। अकल तौर पर 1-2% हो जाए तो कोई बात नहीं, ये तो सिका, और बड़े सिका से भी वहम हो सकता है, गलती हो सकती है बशर होने की हैसियत से। लेकिन मुनकर उस वक्त कहा जाएगा, या मुनकरुल हदीस या मतरूकुल हदीस, या मतलब इसको मतरूकुल हदीस, वाहिल हदीस, ज़ईफुन जिद्दन इसकी रिवायत को हुक्म लगाते हैं, उस वक्त कहा जाएगा जब इसकी मरवियात को एक ही शख्स से, इमाम जोहरी से इमाम मालिक भी बयान कर रहे हैं, और इमाम जोहरी से ये बंदा जिसको मुहद्दिसीन मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन मुहर्रर भी बयान करता है, तो इमाम जोहरी के ये दोनों शागिर्द हैं, मालिक भी और अब्दुल्ला बिन मुहर्रर भी। मालिक बिन अनस की मरवियात के साथ तकाबुल किया जाए अब्दुल्ला बिन मुहर्रर का, जो कि दोनों ही रिवायत कर रहे हैं इमाम जोहरी से, तो इस अब्दुल्ला बिन मुहर्रर की मरवियात इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मरवियात की मुखालफत करती होंगी, अक्सर तौर पर 50%, 40%, 60%, 70%। तो ये उसकी रिवायत में नकारत की वाज़ेह अलामत है, और ये बहुत आसान तरीका है जानने का, ठीक है। अच्छा,
تو امام مسلم رحمہ اللہ نے منکر روایت کی علامت یہ بتائی ہے کہ جب محدث کی حدیث کو اہل ضبط اور عدالت کی مرویات پر پیش کیا جائے تو اس کی مرویات مخالفت کرتی ہیں عادل اور ضابط راویوں کی مرویات سے، یا بہت کم ہے کہ ان کی موافقت کریں، اغلب طور پر اکثر طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس راوی کا حکم منکر الحدیث، متروک الحدیث، مہجور الحدیث والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس طرح کے راوی ہیں نا، جن کی وہ 6 بندوں کی مثالیں دی ہیں، ان کی روایات یعنی جو متروک الحدیث ہیں، منکر الحدیث ہیں، مہجور الحدیث ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کی مرویات کو ہم اپنی صحیح میں ذکر نہیں کریں گے۔ اچھا، تو ہاں، اس کے بعد اگلا مسئلہ انہوں نے بیان کیا زیادت ثقہ کا۔ یہ بار بار اس لیے دہراتا ہوں، یہ سبق ویسے کل گزرا ہے، لیکن بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اصول حدیث ایک اتنی گہری سائنس ہے کہ یہ ایک دو دفعہ سننے سے بعض اوقات سمجھ نہیں آتا، تو اس کا بار بار تکرار ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، پہلے مخالفت ثقہ کا یعنی مخالفت راوی کا منکر الحدیث کا مسئلہ بیان کیا، مہجور الحدیث کا۔ اب ایک محدث ہے، ثقہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے، وہ دیگر محدثین ثقات کی روایت کے ساتھ اس کی مخالفت آتی ہے، لیکن اس مخالفت کو ہم زیادت ثقہ پر محمول کرتے اس مخالفت کو ہم زیادت ثقہ پر محمول کرتے اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ اس کا امام مسلم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ ثقہ راوی، یہ دیگر ثقات کے ساتھ اپنے اساتذہ سے علم لینے میں، علم کو اٹھانے میں، علم کو بیان کرنے میں شریک رہا ہے، اور ہے بھی مطلب حفظ والا ہے، عدالت والا ہے، اور دیگر محدثین کے ساتھ جب اس کی روایات کو پیش کیا جاتا ہے ثقات کی روایات پر، تو اس کی روایت اکثر اغلب طور پر اس کے موافق رہتی ہیں، مخالفت نہیں کرتی۔ پھر یہ بندہ کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو ان دیگر محدثین کے پاس نہیں ہے، دیگر ثقات کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کی روایت کو جو زیادہ بیان کرے گا، اضافے کے ساتھ بیان کرے گا، اور وہ دیگر ثقات کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں گی، تو صرف اضافہ ہوگا، زیادت ہوگی، یہ کوئی اضافی فائدہ بیان کرے گا، تو دیگر محدثین کی روایت میں کوئی نقص تھا، وہ مختصر روایت تھی، یہ طویل بیان کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی روایت میں جو زیادت ہے اس کو زیادت ثقہ کہہ کر قبول کریں گے، جس کی میں نے ایک مثال یہ دی تھی کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، سوری اشارہ نہیں، اشارہ کرتے، ٹھیک ہے، اشارہ بے اصبعہ سبابۃ ید بہا، تو سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے۔ اور اگلا راوی بیان کرتا ہے، یعنی 9 راوی تو یہ بات بیان کر رہے ہیں اپنے استاد سے، ایک 10واں راوی یہ بیان کرتا ہے یحرکھا، اشارہ باصبعہ السبابۃ یحرکھا ویدعو بها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبابہ انگلی کا اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے، صرف اشارہ نہیں بلکہ اس کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے۔ تو اب یہ جو راوی ہے یہ ضعیف بھی نہیں ہے، یہ منکر الحدیث بھی نہیں ہے، یہ متروک الحدیث بھی نہیں ہے، بلکہ ثقہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے، اور دیگر ثقات کے ساتھ اس کی روایات عمومی طور پر موافقت کرتی ہیں، مخالفت نہیں کرتی، تو پھر اس کی یہ جو زیادت ہے یحرکھا، جب یہ بیان کرے گا تو اس کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ضابطہ بیان۔ اچھا، پھر انہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک تیسری جہت اس طرح بیان کی ہے کہ آپ 2 بڑے ائمہ حدیث، 2 بڑے امام من اساتین علم الحدیث، علم حدیث کے 2 ستون ہیں، ایک امام زہری ہیں اور ایک ہشام ابن عروہ ہیں، ان کی مثال لے لیں، ان کی جلالت علمی اور ان کا جو مہارت ہے، جلالت علمی ہے، اور ان کے شاگردوں کا بہت زیادہ کثیر ہونا، متقن شاگردوں کا، ان کے ثقات کا کثیر ہونا، یہ معلوم ہے،
اور ان کی جو مرویات ہیں وہ تمام ان کے شاگردوں کے ہاں مبسوط یعنی پھیلی ہوئی ہیں، اور مشترک ان کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، سب کے پاس ہی وہ حدیث موجود ہیں۔ پھر یہ شخص ایک آتا ہے جو ان ثقات کے ساتھ دیگر امام زہری کی روایات کو بیان کرنے میں شریک نہیں رہا، دیگر مرویات میں ثقات امام زہری کے دیگر شاگردوں کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ پھر یہ آتا ہے اور امام زہری سے کوئی ایسی احادیث بیان کرتا ہے 10-20 جو ان محدثین کے ہاں جو امام زہری کے ملازم شاگرد ہیں، جو عمومی شاگرد ہیں، جن کے پاس تمام یا اکثر مرویات امام زہری کی موجود ہیں، یہ شخص نہ تو ان کی ان روایات میں ان کے ساتھ شریک رہا ہے، وہ مرویات اس کے پاس نہیں ہے، یہ ایسی 10-20 روایات بیان کرتا ہے امام زہری سے جو ان کے دوسرے مشہور شاگرد بیان نہیں کرتے۔ تو پھر یہ جو عامد ہے، قصد کرنے والا الی الزہری و ہشام ابن عروہ، تو کہتے ہیں فخیر جائزین قبول و حدیث حاضر ضرب من الناس، تو ایسے بندے کی جو زیادت ہے اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اگر چاہیے ثقہ بھی ہو، اگر چاہیے ثقہ بھی ہو تو اس کی زیادت کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم مخالفت ثقہ پر محمول کریں۔ اچھا جی، یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا۔ اس میں چونکہ بڑے بڑے 3 مسائل بیان ہوئے، ایک ہوا مخالفت ثقہ، یعنی مخالفت ثقہ سے بھی بڑی بات، پہلا مسئلہ راوی کی روایت میں منکر ہونا، نکارت ہونا، مخالفت ہونا، اور ثقات کی مخالفت ہونا جبکہ وہ خود ضعیف ہے۔ اور جتنی 6 بندوں کی مثالیں دی عبداللہ بن محرر وغیرہ کی، وہ سارے متروک الحدیث ہیں، سخت ضعیف ہیں، بعض پر وضاح اور متہم بالکذب ہونے کا بھی اتہام موجود ہے۔ تو یہ ان راویوں کی روایات منکر کے چیپٹر میں چلی جائیں گی، یہ روایت کو کہا جائے گا احادیث مناکیر یا حدیث لا یتابع علیہ، اس کی حدیث کی مطابقت ثقات نہیں کرتے۔ دوسرا آ جائے گا ثقہ محدث ہے، دوسرے محدثین کی مرویات کے ساتھ اس کی روایات اکثر طور پر موافق ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جو ان ثقات محدثین کے ہاں نہیں ہے، تو اس کی زیادت کو قبول کیا جائے گا جب وہ مخالفت نہ ہو۔ پھر تیسری امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسی جہت بیان کی جس میں ثقہ ہونے یا ضعیف ہونے کی طرف اشارہ امام مسلم نے نہیں کیا، صرف یہ کیا کہ بھائی آپ امام زہری کی مثال لیں، ان کے 100 شاگرد ہیں جو متقن ہیں، راسخ ہیں، اور ان کے ہاں امام مسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھتے پڑھاتے مشہور ہیں ان کے ہاں۔ پھر ایک بندہ آتا ہے جو امام زہری رحمہ اللہ سے کچھ ایسی معدود چند افراد، معدود چند روایات بیان کرتا ہے جو ان امام زہری کے مشہور شاگردوں کے ہاں نہیں ہے، اور یہ بندہ ساتھ ساتھ ان مرویات کو بیان کرنے میں بھی جو ان کے ہاں موجود ہیں، ان 100 شاگردوں کے ہاں امام زہری کے، ان کے ساتھ شریک بھی نہیں رہا، تو یہ کوئی نئی روایتیں بیان کرتا ہے، تو پھر اس کی روایت کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب اس میں یہ ثقہ بھی ہو تو تب بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی اس کو امام مسلم، جو مجھے سمجھ آتا ہے واللہ عالم، یہ امام مسلم منکر ہو گیا، اس کے بعد زیادت ثقہ ہو گیا، یہ تیسرا جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ مخالفت ثقہ یا شذوذ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ عالم جو مجھے محسوس ہے۔ ورنہ پھر یہ والی جو پیراگراف ہے جو امام زہری اور ہشام نے عروہ کا مثال دے کے انہیں بیان کیا، یہ پیراگراف اور علامت المنکر فی حدیث المحدث، یہ پھر ایک ہی شے ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ آتا ہے عبارت سے کہ ایک جگہ پر انہوں نے منکر روایت کا ذکر کیا، پھر انہوں نے زیادت ثقہ کا ذکر کیا، اب وہ شاذ روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ محدث ہے، ہو سکتا ہے وہ ثقہ ہو، یعنی دوسرے محدثین سے بیان کرنے میں وہ ثقہ ہو، لیکن امام زہری کی طرف جب جاتا ہے تو یہ ایسی روایات بیان کرتا ہے جو امام زہری کے دیگر ملازم شاگردوں کے ہاں موجود نہیں ہے، تو یہ اس کی روایات قبول ہم نہیں کریں گے، گویا کہ یہ مخالفت ثقہ اور شذوذ پر امام مسلم اس کو محمول کر رہے ہیں، واللہ عالم جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ وقت شرحنا من مذهب الحدیث واہلہ، مذہب اہل الحدیث ہونے گا، اچھا، ہم نے وضاحت کر دی من مذہب الحدیث، حدیث کے منہج میں سے، واہل ہی اور حدیث اہل الحدیث کے منہج میں سے، بعض
کچھ ان باتوں کی ما یتوجہ بہی، جس کا قصد کرتا ہے، من ارادہ، جو ارادہ کرے، سبیل القوم، قوم سے مراد محدثین، محدثین کے طریقے پر چلنے کا جو ارادہ کرتا ہے نا، تو ہم نے اس بندے کے لیے محدثین کا اور حدیث کا منہج واضح کر دیا. من یتوجہ بہی، جس چیز کا قصد کرتا ہے، من اراد سبیل القوم، جو محدثین کے طریقے پر چلتا ہے، ووفق لہا، اور اس کو اس محدثین کے سبیل، یہ لہا کی زمین جو ہے نا سبیل کی طرف لوٹے گی. سبیل مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر. تو جو شخص ارادہ کرتا ہے محدثین کے طریقے پر چلنے کا، تو ہم نے اس کے لیے محدثین کے مذہب کو واضح کر دیا، حدیث کو قبول کرنے اور نہ کرنے. اور سارا مصطلح الحدیث، بعض کیا کہ نا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا بعض ما یتوجہ بھی، بعض اس کا ہم نے شرح کی ہے، کچھ ان مسائل کی شرح کی ہے جس کا قصد کرتا ہے محدثین کا راستہ اختیار کرنے والا. تو اس میں اشارہ ہے امام مسلم کا کہ بھئی دیکھیں ہم نے تمام اصول حدیث اس میں بیان نہیں کر دی، وہ ممکن ہی یہاں پر نہیں تھے. اس کے لیے آپ کو مطولات اور مستقل جو کتب اصول حدیث میں لکھی گئی ہیں مصطلح الحدیث کے اندر، وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی. ہم نے چیدہ چیدہ مسائل جو صحیح اور ضعیف کی تمیز کے حوالے سے چیدہ چیدہ اور اہم مسائل ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو جو ارادہ کرتا ہے محدثین کے طریق پر چلنے کا، ہم نے اس کے لیے کچھ وہ مسائل بیان کر دی ہیں جو محدثین کے مذہب کو اور ان کے منہج کو واضح کرتے ہیں. ووفق لہا، وہ محدثین کے ارادے سبیل پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے. ووفق لہا، اور اس کو توفیق بھی بخشی گئی ہے اس چیز کی، یعنی اس کو توفیق بخشی گئی ہے. فسنزید ان شاء اللہ تعالی شرحا و ایضاحا، ہم اضافہ کریں گے توضیح میں اور وضاحت میں، فی مواضع من الکتاب، کتاب میں کچھ مواقع پر، یعنی جب ہم حدیثیں نقل کریں گے تو جہاں جہاں ایسی کوئی جگہ آئے گی تو وہاں پر ہم وضاحت کر دیں گے. ان ذکر الاخبار المعللۃ، معلل اور معلول روایات کے ذکر کے وقت، یعنی اگر امام مسلم رحمہ اللہ ایسا کریں گے بھی، اور یہ جو شیخ ایتھیوبی صاحب ہے نا، شرح صحیح مسلم جنہوں نے کی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مقدمہ مسلم کی شرح میں یہ لکھا ہے اور انہوں نے کچھ دسیوں مثالیں دی ہیں. میں ابھی وہ کتاب کھولتا ہوں تو ان نے دسیوں مثالیں دی ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں اور اس میں فلاں جگہ پر شذوذ تھا، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے قصداً وہ طریق ذکر نہیں کیا، یا بتا دیا کہ فلاں بندے کے طریق میں یہ بات تھی، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ سند کی بجائے دوسرا طریق نقل کیا ہے. تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ معلول، معلول یہ معلل اور معلول بھی ایک مسئلہ ہے لغت میں. بعض کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے نا معلول لفظ ہوتا ہے اور یا معل لفظ ہوتا ہے. یہ معلل دو لام کے ساتھ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، لیکن لغت میں اس کی دلیل موجود ہے، محدثین نے اس کو استعمال کیا ہے، تو یہ قیاس کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیں محدثین معلل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو معلل کا لفظ جو ہے نا یہ قیاس کے یا قاعدے کے یا صرفی اور لغوی قاعدے کے خلاف ہے. تو شیخ تیوبی صاحب نے بھی اور دوسرے محدثین نے بھی، شارحین نے لغت سے، اہل لغت سے، لغت کی کتابوں سے مثالیں دی ہیں کہ اللہ لا یعلل تعلیل لفظ استعمال ہوتا ہے. ان ذکر الاخبار المعللات، معلول یعنی علت والی کمزور روایات کے ذکر کے وقت ہم کتاب کے اندر مختلف مواقع پر وضاحت کر دیں گے. اذا اتینا علیہا فی الاماکن التي یلیق بها الشرح والايضاح، جب ہم آئیں گے ان روایات پر، فی الاماکن التي، ان مواقع کے اوپر، یلیق بها الشرح والايضاح، جہاں پر شرح اور وضاحت کی ضرورت ہوگی، لائق ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ کتاب میں جب آپ صحیح مسلم پڑھیں گے تو مختلف مواقع پر امام مسلم رحمہ اللہ ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے. اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبعد، اس کے بعد، یرحمک اللہ، جملہ معترضہ ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے. لولا الذی رعینا من سوء صنیع کثیرا ممن نصب نفسه محدثا، اگر یہ بات نہ ہوتی جو ہم نے دیکھا، من سوء صنیع کثیرا، کثیر
बहुत ज्यादा बुरे तरीके में से, मिम्मन उन लोगों की तरफ से, नासाबा जिसने अकामा, नासाबा बमाना अकामा, और इसका मफहूमी माना ये हो जाएगा इद्दा, इद्दा नफ्स से ही। अगर ये बात न होती जो हमने बहुत ज्यादा लोगों के बुरे उसलूब में से देखा, मिम्मन उन लोगों की तरफ से, नसब नफ्सहू जिसने अपने आप को मुहद्दिस के तौर पर खड़ा किया है, यानी अपने आप को मुहद्दिस के तौर पर पेश किया है कि वो हदीसें बयान करने वाला है, फीमा यल्ज़मुहु जो उनके ऊपर लाजिम था, जो उनके ऊपर लाजिम था ना, कि वो ज़ईफ रिवायात को, मुनकर रिवायात को छोड़ देते, तो उन्होंने वो नहीं किया। उनका बुरा तरीका क्या था? जब हमने देखा उन लोगों का बुरा तरीका जिन्होंने अपने आप को मुहद्दिस बावर करवाया, जो मुहद्दिस के तौर पर लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं और हदीस बयान करने का, ये हदीस के इल्म और फन से शुगल इख्तियार करते हैं, यानी इस फन के अंदर अ, अपने आप को लगाते हैं। तो जब हमने उनका बुरा तरीका देखा, बुरा तरीका क्या, जो उन पर लाजिम था, बुरा तरीका क्या हुआ, उस चीज को छोड़ देना जो उन पर लाजिम था। लाजिम क्या था? कि भाई ज़ईफ रिवायात को छोड़ देते, ज़ईफ रिवायात को नकल न करते, ज़ईफ रिवायात को अवामुन नास में आम न करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसके उल्ट किया। उन पर लाजिम ये था कि ज़ईफ रिवायात को छोड़ देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़ईफ रिवायात को नकल कर दिया। जब हमने देखा बहुत ज्यादा लोगों के अक्सर लोगों के बुरे उसलूब में से, उन लोगों में से जिन्होंने अपने आप को मुहद्दिस के तौर पर खड़ा किया, फीमा यल्ज़म, बुरा तरीका उस चीज में जो उन पर लाजिम था। वो लाजिम क्या था? मिन तरहिल अहादीस दईफत, ज़ईफ अहादीस को छोड़ देना, तरह फेंक देना, वर रिवायातिल मुनकराते और मुनकर रिवायात को छोड़ देना। अब देखें, ज़ईफ में मुनकर भी आ जाती है, ज़ईफ आम है और मुनकर खास है ना। ज़ईफ तमाम गैर मकबूल रिवायात को ज़ईफ कहेंगे। ज़ईफ, इस ज़ईफ बाब के अंदर वो भी आ जाएगी जो मौजू है, इसमें मुनक़ते भी आ जाएगी, इसमें मुरसल भी आ जाएगी, इसमें मुदल्लस फीह भी आ जाएगी जिसमें तदलीस हुई है, इसमें इरसाल खफी वाली भी आ जाएगी, इसमें शाज भी आ जाएगी, इसमें नकारत वाली भी आ जाएगी, इसमें मुनकर भी आ जाएगी, इसमें मुअज़्ज़ल भी आ जाएगी। यानी जितनी भी ज़ईफ रिवायात, यानी ना गैर मकबूल रिवायात की जितनी किस्में, वो लफ्ज़ ज़ईफ के तहत आ जाती है। लफ्ज़ ज़ईफ आम है, हाँ, मुनकर लफ्ज़ खास है, उसका खास माना है जो इमाम मुस्लिम ने बयान किया वो मुखालफत वाला माना है। तो फीमा यल्ज़मु जो उन पर लाजिम था, लाजिम क्या था? मिन तरहिल अहादीस दईफती, ज़ईफ रिवायात को फेंक देना, यानी छोड़ देना, उनकी उनका उनकी तरफ तारुज़ ही ना करना। वर रिवायातिल मुनकराती और मुनकर रिवायात को छोड़ देना, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उनका बुरा काम क्या था कि उन पर लाजिम ये था, जब वो मुहद्दिस अपने आप को पेश कर रहे हैं और अहादीस भी अवामुन नास के लिए तामुल के तौर पर लिख रहे हैं, तो वो ज़ईफ रिवायात को तर्क कर देते, मुनकर रिवायात को नकल ना करते। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, तो ये उनका, उनकी तरफ से बुरा उसलूब है इमाम मुस्लिम के नज़दीक। व तर्किहिमुल इख्तिसार अला हदीस सहीहतिल मशहूरत, एक दूसरा बुरा उनका फेल क्या हुआ कि उन्होंने अहादीस सहीहा मशहूरा पर इक्तिफा करना छोड़ दिया। उन पर लाजिम था कि वो एक तो ज़ईफ रिवायात को, मुनकर रिवायात को छोड़ देते, फेंक देते, कबूल ना करते, नकल ना करते, लिखते ना, तालीफ ना करते, जमा ना करते लोगों के लिए, अवामुन नास के लिए। अच्छा, दूसरा उनका बुरा क्या हुआ, यानी उनकी तरफ से ये गलत काम क्या हुआ कि उन्होंने अ, सही और मशहूर रिवायात पर इक्तिफा करने के बजाय उन्होंने ज़ईफ़ रिवायात को भी जमा कर, उन पर लाज़िम ये था, यानी यल्ज़मुहुम, हम इसका माना ये करेंगे, इमाम मुस्लिम ये फरमा रहे हैं, ऐ यल्ज़मुहुम, उन पर लाज़िम था, अल इख्तिसारो, इमाम मुस्लिम फरमा रहे हैं व यल्ज़मु
ان پر لازم تھا جو محدث کے جو لوگوں کے لیے حدیث جمع کر رہے ہیں، یلزمہم ان پر لازم تھا الاختصار علی الحدیث الصحیحۃ المشہورۃ کہ وہ صحیح اور مشہور جو محدثین کے ہاں مشہور اور معروف روایات ہیں انہی پر اختصار کرتے، انہی پر اکتفا کرتے، اس سے آگے نہ بڑھتے، ضعیف روایات کو خلط ملط نہ کرتے صحیح حدیث کے ساتھ، یہ ان پر لازم تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تارکو الاختصار، انہوں نے اس کے برخلاف کرتے ہوئے علی الاحادیث الصحیحۃ المشہورۃ، انہوں نے صحیح اور محدثین کے ہاں مشہور و معروف روایات پر اکتفا کرنے کو ترک کر دیا۔ لازم یہ تھا کہ وہ احادیث صحیحہ مشہورہ پر ہی اکتفا کر لیتے، یہی کافی تھی، کیونکہ یہی قبول ہیں اور یہی دین میں حجت ہیں۔ ضعیف اور منکر روایات تو حجت ہی نہیں ہے، نہ قابل عمل ہے، تو ان کو پھر لانا کیوں؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کو پھینک دینا چاہیے تھا، ان کی طرف تعرض ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اور اکتفا کرنا چاہیے تھا صرف اور صرف احادیث صحیحہ کے اوپر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے الٹ کرتے ہوئے ضعیف روایات کو جمع کر دیا اور صحیح احادیث کے اوپر اکتفا کرنے کے بجائے ضعیف روایات کو بھی شامل کر دیا، صرف صحیح احادیث پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا۔ وَتَرْكِهِمُ الْاِخْتِصَارَ، اور ان کے احادیث صحیحہ پر اکتفا کرنے کو چھوڑ دینے میں سے، یہ ان کا، امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے۔ اچھا، کون سی حدیث صحیحہ مشہورہ؟ مما، اس میں سے، نقلہ الثقات المعروفون بالصدق والامانت، جس کو نقل کیا حدیث صحیحہ مشہورہ کون سی؟ مما، ان احادیث صحیحہ مشہورہ میں سے، نقلہ الثقات، جن کو نقل کیا ہے ثقہ راویوں نے، المعروفون بالصدق والامانت، جو سچائی اور امانت کے ساتھ معروف ہیں۔ سچائی اور امانت کے اندر ایک چیز آ جائے گی، یہ ہو گئی عدالت، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور لفظ ثقہ کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، عدالت بھی آ جاتی ہے اور ضبط بھی آ جاتا ہے۔ جب ثقہ کہتے ہیں تو عدالت بھی تامہ ہے اور ضبط بھی تام، اور المعروفون بالصدق والامانت، اس میں عدالت ہی آتی ہے، سچ بولنے والے اور امانت والے بھی ہیں، یعنی اچھا، جن کو نقل کیا ہے ثقات راویوں نے جو صدق و امانت کے ساتھ معروف ہیں، بعد معرفتہم و اقرارہم بالسنتہم، یہ امام مسلم رحمہ اللہ یہ ہم ضمیر ان کی طرف لوٹا رہے ہیں، من سوء سنی کثیر ممن نصب نفسہ محدثا، یہ ان کی طرف لوٹا رہے ہیں، کہتے ہیں ان کے جاننے کے بعد اور اپنی زبانوں سے اقرار کرنے کے بعد، یعنی خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے، یہ راوی بزاع ہے، یہ راوی متہم بالکذب ہے، یہ راوی جو ہے وہ اوپری اوپری روایتیں بیان کرتا ہے، یہ روایات ضعیف ہیں، یہ روایات منکر ہیں، خود اقرار کرنے اور خود پہچاننے کے باوجود، ان کو پتہ بھی چل گیا، معرفت بھی ہے کہ یہ روایات قابل قبول نہیں ہیں، اور اقرار بھی ہے کہ یہ روایات قابل قبول نہیں ہیں، اس کے باوجود عوام الناس کے سامنے ضعیف روایات کو نقل کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے امام مسلم رحمہ اللہ۔ ان کثیرا مما یقذفون به الى الاغنیاء من الناس هو مستنکر، یہ معرفتہم و اقرارہم کا آگے کہہ لیں اس کا جواب ہے، ان کے جاننے کے بعد اور اپنی زبانوں سے اقرار کرنے کے بعد کہ ان کثیرا، کہ بہت زیادہ حصہ، مما، ان روایات میں سے، یقذفون به، جس کو یہ پیش کرتے ہیں، یلقون، جس کو یہ پیش کرتے ہیں، یہ جس کو نقل کرتے ہیں، اس کو آپ ترجمہ کر لیں گے ینقلون، یہ مفہومی ترجمہ ہوگا، تضمین فعل کرتے ہوئے، لفظی نہیں ہوگا۔ یقذفون، قذف یقذف، پھینکنا کسی چیز کی طرف، کسی کی طرف دوسری، کسی کو کوئی چیز پکڑانا اور اس کی طرف کوئی چیز پھینکنا، ان کے اپنی زبانوں سے اقرار کرنے کے باوجود، خود اقرار کرنے کے باوجود، خود جاننے کے بعد کہ جو اکثر وہ روایات جو یہ لوگوں میں سے، مما یقذفون به الی الاغبیاء من الناس، غبی اور عوام الناس یا غفلت والے، غبی ان کی جمع ہے اغبیاء، یعنی کم ذہن والے، کم علم،
लोगों में से कम इल्म लोगों की तरफ जो ये अक्सर रिवायात बयान करते हैं ना, ये खुद तस्लीम इनकी अपनी जबानों से इकरार करते हैं, वह मुस्तनकरुन, वो मुनकर हैं, वो नापसंदीदा हैं, खुद इकरार करते हैं, खुद जानते भी हैं, इकरार भी करते हैं कि अक्सर वो रिवायात जो ये अवामुन्नास कम इल्म लोगों की तरफ फेंकते हैं, कम इल्म लोगों की तरफ बयान करते हैं, ये रिवायात कम इल्म लोगों के सामने जो पेश करते हैं, ये रिवायात होवा मुस्तनकरुन, उनमें से अक्सर मुस्तनकर हैं, अक्सर मुनकर हैं। मनकूल अन कौमिन, और इस बात का भी इकरार करते हैं कि वो मनकूल हैं अन कौमिन, ऐसे लोगों से गैर मर्दियीन, जो मुहद्दिसीन के यहाँ पसंदीदा नहीं है, या तो उनकी अदालत में जरा है या उनके जबत के अंदर कलाम। मिम्मन ज़म्मर रिवायत अनहुम अइम्मत अहलिल हदीस, उन लोगों में से ये गैर मर्जियीन कौम वो हैं जिनसे रिवायत करने पर आइम्मा अहलुल हदीस ने मजम्मत की है, जिनसे रिवायत लेने पर आइम्मा मुहद्दिसीन ने मजम्मत की है। अब वो आइम्मा मुहद्दिसीन कौन है जी? बड़े बड़े इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जिनकी तरफ इशारा करते हैं, मिस्लो मालिक इब्न अनसिन व शुअबत इब्न अल हज्जाजी व सुफियान इब्न उयैना व यहया इब्न सईद अल क़त्तानी व अब्दुर्रहमान इब्न महदी व गैरहिम मिन अल अइम्मती। अच्छा, तो कहते हैं कि एक ये नुकसान हुआ या अवामुन्नास के लिए कि जब हमने देखा कि अक्सर लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया कि उन पर लाजिम ये था कि ज़ईफ़ रिवायतों को छोड़ देते, सिर्फ अहादीस सहिहा पर इक्तिफा कर लेते, और उन लोगों से वो अहादीस सहिहा जो सिकात मरूफून बिस्सिद्क़ वल अमानत ने नकल की है, उनको ही नकल करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बावजूद इनके खुद जानने के और अपनी ज़बानों से इकरार करने के इन मुहद्दिसीन के कि जो अक्सर रिवायात ये अवामुन्नास के सामने पेश करते हैं, ये रिवायात नाकाबिल कबूल हैं, मुस्तनकर हैं और नापसंदीदा हैं और नकारत वाली हैं, और ऐसे रावियों से मरवी हैं जो मर्ज़ियीन नहीं हैं, पसंदीदा रावी नहीं हैं, मजरूहीन हैं, ज़ुअफ़ा हैं, मुत्तहमून बिल-किज़्ब हैं, और जिनसे रिवायत करने के ऊपर अइम्मा मुहद्दिसीन किबार अइम्मा मुहद्दिसीन ने मज़म्मत की है, जिनसे रिवायत लेने अ, पर जैसे इमाम मालिक हैं, अइम्मा मुहद्दिसीन जैसे इमाम मालिक हैं, इमाम शोबा हैं, सुफियान इब्न उयैना हैं, यहया इब्न सईद अल-क़त्तान हैं, अब्दुर्रहमान इब्न महदी हैं, व गैरहिम मिनल अइम्मा। अब कोई बंदा ये इतराज़ नहीं कर सकता कि इमाम मुस्लिम ने इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम क्यों नहीं लिया, इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी नक़्द हदीस के एक बहुत बड़े इमाम हैं। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया, और कौन है, यहया बिन मईन रहमहुल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया? तो भाई उन्होंने गैरहिम मिनल अइम्मा कह के ना, उन्होंने कहा ये मैंने 3-4 मिसालें दी हैं, वरना अइम्मा नक़्द हदीस और इल्ल हदीस के जो अइम्मा हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने 3-4 का सिर्फ मिसाल के तौर पर नाम लिया। तो इसमें इमाम अहमद इब्न हंबल भी आ गए, इसमें इमाम बुखारी भी आ गए, इसमें यहया बिन मईन भी आ गए, इसमें इमाम शाफ़िई भी आ गए, जिन-जिन का इल्म हदीस के और नक़्द रुवात के ऊपर काम है। अगर ये बात ना होती, लमा साहुला, ये उसका जवाब है असल में। जो उन्होंने कहा ना लौल अल्लज़ी राइना, वो अगर ये बात ना होती जो हमने अक्सर लोगों के बुरे उस्लूब में से देखा, लमा साहुला अलैना अल इंतिसाबु लिमा सालता मिन अत-तमयीज़ व तहसीन। अगर ये बात ना होती, हम ये मुहद्दिस के तौर पर लोगों के सामने रिवायात बयान करने वालों का ये उस्लूब ना देखते कि ज़ईफ़ रवायतें नकल किए जा रहे हैं, ज़ईफ़ और सही को आपस में खलत-मलत किए जा रहे हैं, और जिन रावियों से रिवायत लेने के ऊपर अइम्मा मुहद्दिसीन ने मज़म्मत की है, उनकी रिवायतें भी नकल किए जा रहे हैं। अगर ये बात ना होती, अगर उन्होंने सही की तमीज़ और ज़ईफ़ की तमीज़ अलग-अलग की होती, लमा साहुला, तो फिर हमारे लिए आसान ना होता अल इंतिसाब, उठ खड़ा होना, अल इंतिसाब अई अल इकामतु, अल इंतिसाब उठ खड़ा होना, लिमा सालता जिसके बारे में तूने मुतालबा किया था, मिनत तमयीज़ व तहसील, सही और ज़ईफ़ के दरमियान तमीज़ करने में से, व तहसील और उसकी मुराद तक पहुँचाने में से।
تو جب ہم نے یہ دیکھا تو ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ پہلے یہ کام نہیں ہوا، اکثر لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اکثر لوگوں نے صحیح ضعیف سب کو غلط یعنی اکٹھا ہی ذکر کر دیا، عوام الناس سے استفادہ مشکل ہو گیا، اور مستعمل احادیث کون سی ہیں اور غیر مستعمل احادیث کون سی ہیں، مقبول احادیث کون سی ہیں، غیر مقبول کون سی ہیں، حدیث کا ماخذ یعنی دین کا ماخذ احادیث کون سی ہیں، اور وہ کون سی روایات ہیں جو حدیث دین کا ماخذ نہیں ہو سکتی، مردود روایات ہیں۔ یہ کام چونکہ لوگوں نے نہیں کیا تھا، اگر کیا ہوتا تو پھر ہمارے لیے، اگر یہ کام نہ ہوتا جو ان محدثین نے غلط ملط کر دیا، تو ہمارے لیے یہ کام کرنا، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ اب آسان ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کام پہلے سے نہیں ہوا تو پھر ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ان سے پہلے یہ کام کس نے کیا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کر چکے تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ کام امام مسلم رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ تیرا مطالبہ واقعی ہے، یعنی ایک شخص مجھ سے کہے نا کہ بھئی آپ نا توحید پر کوئی کتاب لکھیں، اور اس میں نا آپ صرف احادیث سیاح اور قرآن مجید کی آیات سے استدلال کریں اور کچھ اس میں نہ نقل کریں۔ بھئی میں کہوں گا یہ کام آپ مجھ پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ کام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اردو میں کام ہونا چاہیے، تو میں کہوں گا اضواء البیان، اضواء التوحید ایک بڑی مفصل کتاب ہے اردو میں، اور میں پہلے بھی کہتا ہوں تمام طلباء کو اضواء التوحید اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ نئے کام کوئی آپ یہ کریں کہ ان کی کوئی شرح کر دیں، یا ان کی کوئی تعلیق لگا دیں، یا ان کے حدیث کی تخریج کر دیں، یا فلاں ایک مسئلہ ہے سماع موتا کا، اس میں بہت ابہام پایا جاتا ہے، اس پر کوئی مستقل اردو میں کتاب نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ پہلے سے کام موجود ہے تو پھر میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہی نہیں ہے کہ یہ کام پہلے سے موجود ہے تو ایک اور کام کی مشقت میں کیوں اٹھاؤں، جبکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، پہلے سے اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ لیکن جب پہلے سے اس موضوع پر کتاب نہیں ہے یا کام زیادہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے لیے آسان ہو گیا کہ واقعی جس موضوع پر لکھنے کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، واقعی اس کی ضرورت بھی ہے، اور میں اس کے لیے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگوں نے احادیث سیاح اور ضعیفہ کو آپس میں جمع کر دیا اور ان کو خلط مل کر دیا، اور عوام الناس میں ان کو عام کر دیا، جبکہ وہ خود اس بات کو جانتے بھی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، اور جیسے امام مسلم رحم، اچھا یہ اس کی بعد میں وضاحت بھی کرنی پڑے گی، وہ ہم پھر اگلے لیکچر میں سوموار والے دن کر لیں گے، کہ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنن ابی داؤد یا سنن ترمذی یا سنن ابن ماجہ یا سنن نسائی، بس یہ جو محدثین ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کو وسیع تر مفہوم میں سمجھنا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کسی اور ناحیہ سے اصل میں بات کر رہے ہیں، تو اس کی ہم وضاحت سوموار والے دن کریں گے، تاکہ ان ائمہ محدثین جو امام ترمذی وغیرہ ہیں، امام ترمذی کا تو سادہ سا جواب ہے کہ وہ یہ حدیث جو نقل کرتے ہیں نا، تو وہ اس کے نیچے حکم بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے طلبا نے پچھلے یا اس سے پچھلے سمیسٹر میں جامع ترمذی کا کچھ حصہ پڑھا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تو ہر حدیث پر تقریباً کلام کرتے ہیں، تو وہ صحیح ضعیف کو اس طرح خلط ملط نہیں کرتے، جو سخت ضعیف یا منکر یا محدثین کے ہاں بالاتفاق ضعیف روایات ہوتی ہیں نا، تو ان پر وہ کلام کرتے ہیں، اور موضوع طرح کی روایات تو ہیں بھی نہیں جامع ترمذی وغیرہ کے اندر، شاید ایک آدھ روایت پہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ موضوع روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں ایک یا دو روایات کے موضوع ہونے کا قول کیا گیا ہے، باقی سیاستہ میں نہیں ہے، کتب ستہ کے اندر۔ اس طرح السلام مسند علیکم۔ مسند احمد ہے، تو مسند احمد کا مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ کا اشارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عوام الناس کے لیے کتاب امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا تھا کہ لوگ تو مصنفات لکھ رہے ہیں، لوگ سنن لکھ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل سے عبداللہ نے سوال کیا، عبداللہ بن احمد ابن حنبل نے، کہ بھئی لوگ سنن کی طرف جا رہے ہیں، لوگ معطات لکھ رہے ہیں، اور لوگ ابواب اور کتب کی ترتیب سے کتابیں لکھ رہے ہیں، فقہی ترتیب سے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الجہاد ہے، کتاب الفرائض میراث ہے، اور کتاب ابواب الجنت ہے یا ابواب جہنم ہے، یا کتاب الفتن ہے، اور آپ حدیث جمع کر رہے ہیں مسندات کی صورت میں، تو مسندات والا طریقہ تو اب پرانا ہو چکا ہے، چونکہ پہلے مسانید ہی لکھی جاتی تھی، شروع میں طریقہ مسانید کا ہی تھا،
تو امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے کو پتہ کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، وہ کہیں نقل کر دوں گا پورا، تو وہ عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا ہے لے یکون اماما، تاکہ یہ کتاب ان کے لیے ایک پیشوا کا کام دے۔ جب وہ صحابہ کی مرویات کے بارے میں محدثین اختلاف کریں کہ ابو بکر صدیق کی یہ روایت ہے یا نہیں ہے، تو وہ میری کتاب کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ مسند احمد کے اندر اگر سیدنا ابو بکر کی مرویات موجود ہیں تو وہ ان کی مرویات میں ہوگی۔ تو میں نے اس مقصد کے لیے کام کیا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ کا اشارہ امام احمد بن حنبل یا دوسری کتب کی طرف بھی نہیں ہے، اشارہ کسی اور طرف ہے، وہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا آگے بیان کر دیں گے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں لاکن من اجل ما اعلمنا کا باب افعال استعمال کیا ہے، لیکن اس وجہ سے جو ہم نے تمہیں بتایا، جو ہم نے تمہیں خبر دی، ما اخبرنا کا جو ہم نے تجھے خبر دی، من نشر القوم الاخبار المنکرہ تھا، لوگوں کے منکر روایات کو پھیلا دینے کی وجہ سے، بالاسانید الضعاف المجہولت، ضعیف مجہول سندوں کے ساتھ، وقذفہم اور ان کو پھینک دینا، بہا ان منکر اور ضعیف سندوں کو، الی العوام من ناس، عوام الناس کی طرف، لا یعرفون عیوبہا جو عوام الناس ان سندوں کے اور ان منکر روایات کے عیوب اور نقائص کو جانتے ہی نہیں ہیں، خف علی قلوبنا ہمارے دلوں پر آسان ہو گیا، ایجاباتوں کا الا ما سالتا اس بات کو قبول کرنا اور اس بات کا جواب دینا جس کا تو نے مطالبہ کیا۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے تجھے بتایا ہے نا پیچھے کہ عام لوگوں نے ضعیف روایتیں اور ضعیف سندوں والی روایتیں، منکر روایتیں لوگوں میں عام کر دی، ان لوگوں کے لیے جو روایات کے اور اسانید کے عیوب و نقائص اور ان کے علل کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو جب یہ عام ہو گیا، اب ہمارے لیے پھر آسان ہو گیا ہمارے دل پر کہ بھائی جو تو مطالبہ کر رہا ہے نا، اس مطالبے کو واقعی پورا کرنا چاہیے۔ تو اس مطالبے کو پورا کرنا آسان ہو گیا کہ واقعی مارکیٹ میں اس چیز کی ضرورت موجود ہے کہ عوام الناس کے لیے یا عام طلبہ حدیث کے لیے ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کے پاس وہ جائیں اور اس میں صرف احادیث صحیحہ ہوں، احادیث صحیحہ ہوں، احادیث مقبولہ ہوں، منکر نہ ہو، ضعیف نہ ہو، شاذ نہ ہو، اور موضوع تو بالکل بھی نہ ہو۔ تو پھر ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے اس کا اس تیرے اس مطالبے کو قبول کر لیا کہ ہم واقعی یہ کام کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آج اسی پر، اچھا وہ نا کیا میں نے آج آپ کو دکھانا تھا، ایک لیکچر ہمارا جو ہے نا 5 دن کر لینا چاہیے۔ یہ پیج نمبر تھا اس کتاب میں، ایک نا بڑا خلاصہ جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے، پیج نمبر 325۔
ہاں یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا، یہ انہوں نے خلاصہ کیا ہے شیخ ایتھیوبی رحمہ اللہ نے۔ ایتھیوبی سے کیا مراد ہے؟ ایتھیوبی کسی کو پتا ہے؟ ایتھیوبی کس ملک کی طرف نسبت ہے؟ ایتھیوبیا کس ایتھوپیا، ملک کو کہتے ہیں جی؟ ایتھوپیا ہاں یہ یعنی یہ معلومات ہونی چاہیے کہ شیخ یہ ان جو کا نام ہے محمد، قدیم حبشہ تھا وہ ایتھوپیا کا علاقہ۔ ہاں بالکل، تو یہ ان کا نام ہے محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ الاتھیوبی، ایتھوپین ہے یہ۔ دو تین سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، بہت بڑے محدث ہیں یار، بہت بڑے محدث۔ شیخ تھیوبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسائل تتعلق بکلام المصنف تعالی المذکور، مصنف کے مذکورہ کلام جو راویوں کے بارے میں انہوں نے کیا تھا نا، المسألۃ الاولى ان کلامہ رحمہ اللہ تعالی یفید ان رواة الاخبار والنقال الآثار علی اربعۃ اقسام، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روات حدیث اور نقال اخبار کے 4 طبقے بنائے، بنیادی طور پر 4 طبقے بنائے ہیں جو انہوں نے نقل کیے ہیں۔ ان کا خلاصہ شیخ ایتھیوبی کہتے ہیں الاول۔ اب ہم یہ بھی جان لینا کہ صحیح مسلم پڑھتے ہوئے اس خلاصے کے ساتھ کہ امام مسلم کن راویوں سے روایت لیں گے اور کن سے نہیں لیں گے۔ الاول الثقات المتقنون الذين يندر غلطهم، وہ ثقات اور پختہ راوی، متقن راوی جن کی غلطی بہت کم ہے، شاذ و نادر ہے۔ فلا یوجد فی روایاتہم اختلاف شدید، جن کی روایات میں دیگر محدثین کی روایات کے ساتھ اختلاف شدید نہیں ملتا۔ ولا تخلیط فاحش، اور نہ ہی اپنی روایات کے اندر خلط ملط ملتا ہے زیادہ۔ فہؤلاء هم الذین اعتمد علیہم، یہی وہ روات ہیں جن کی حدیث کی تخریج پر امام مسلم نے اعتماد کیا ہے۔ وبنا کتابہ علی روایاتہم، اور اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہے ان کی روایات پر۔ فجعلها اصولا، یہ جو کہتے ہیں نا اصول میں، امام مسلم اس کو اصول میں لائے ہیں، امام بخاری اس کو اصول میں لائے ہیں، تو یہ مراد ہوتی ہے۔ تو ان کی روایات کو امام مسلم نے اصول بنایا ہے، یعنی یہ اصل ہے، اصل استدلال، اصل کتاب کا جو کہہ لیں نا خلاصہ، اور کتاب کا جو زبدہ ہے، مکھن ہے، جو کتاب کی بنیاد ہے، جو کتاب کی جڑ ہے، جس پر کتاب کا تنا کھڑا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب کی بنیادیں ان محدثین کی روایات جو ثقات ہیں اور متقنون ہیں۔ وجعل روایات من بعدهم تابعۃ لها، یہ دوسرے کا حکم بھی ادھر ہی بیان کر دیا سیوبی صاحب نے، جو ان کے بعد آتے ہیں نا مرتبے میں، اگرچہ وہ اہل صدق ہیں، اہل امانت ہیں، اور اسم السطر ان پر صادق آتا ہے، لیکن وہ پہلے درجے والوں سے کم ہیں ضبط میں۔ عدالت میں تو کم ہو ہی نہیں سکتے نا، عدالت میں کم نہیں ہوتا، عدالت میں یا راوی عادل ہے یا نہیں ہے، یا وہ فاسق فاجر ہے یا پھر وہ نیکوکار ہے، وہ کم نیک اور کم فاسق نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی راویوں کے، ثقہ راویوں کے یا معتمد علیہ روات کے اندر ہوگا نا مراتب میں فرق، تو وہ ضبط کا فرق ہوگا، وہ ضبط کا فرق ہوگا، عدالت کا فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ راوی آدھا عادل ہے اور ایک پورا عادل ہے، نہیں نہیں، یا پورا عادل ہے یا نہیں، جی یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی یا مسلم ہے یا نہیں۔ الثانی، اہل الصدق کے سچے لوگ ہیں، بس سترے اور مستور ہیں، یعنی پردے والے ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ ان کے اس کی طرف، ان کے کردار کی طرف۔ وہؤلاء هم الذين يذكر احاديثهم على سبيل المتابعه والشواهد لروایات الصنف الاول، یہ دوسرے درجے کے جن کو صدوق کہتے ہیں اور ان سے درجے میں کم ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ عادل لیکن صدوق راوی ہیں، اعلیٰ درجے کے ثقہ نہیں ہیں، یعنی پہلے درجے میں نہیں آتے۔ تو یہ وہ جو راوی ہیں، ان کی احادیث بھی امام مسلم لائیں گے، لیکن پہلے راویوں کی احادیث کے مطابق کے طور اور شواہد کے طور پر تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا ان میں وزن پیدا کرنے کے لیے، ان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے لائیں گے، لیکن اصل کے طور پر ان کی روایت نہیں ہوگی صحیح مسلم میں۔
تو صحیح मुस्लिम को इमाम मुस्लिम ने खुद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी सही मुस्लिम में जो रिवायत होंगी, मिसाल के तौर पर बाबुल मेराज हो, ठीक है? बाबुल मेराज में इमाम मुस्लिम 10 हदीसें लाते हैं। 10 अहादीस में से मिसाल के तौर पर 5 अहादीस उसूल के तौर पर हैं और 5 अहादीस मुताबअत और शवाहिद के तौर पर हैं। ये जो पहली 5 रिवायात है ना, ये सिका और मुत्किन रावियों से, जिनके अंदर जिनकी रिवायतों में गलती और वहम ना होने के बराबर है। और ये जो आखिर में 5 रिवायात मिराज के बाब में लाए होंगे, टोटल 10 तरीक, 10 संदें, 10 रिवायतें नकल करते हैं। तो ये जो बाद वाली होंगी ना, ये पहली वाली हदीस के माने को पूरा कर रही होंगे, या उसमें कोई इज़ाफ़त होगी, इज़ाफ़त कह रहा हूँ, उसमें कोई ज़ियादत होगी, उसमें कोई माने की तोज़ीह होगी, तो वो पहले असल असल जो है वो बुनियाद उन पहली 5 रिवायात पर होंगी। ये बतौर मुताबत, शवाहिद, ताकीद और मज़ीद उनको पुख्ता करने के लिए माना को लाएँगे। अत्थालिसु, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के कलाम से मालूम होता है, रावियों का तीसरा तबका वो है अल मुत्तहमून बिबदइल अहादीस, जिन पर अहादीस को गढ़ने का इल्जाम है। कज़्ज़ाब रावी हैं, मुत्तहम बिल-किज़्ब रावी हैं और बुरे और गंदे रावी हैं। फ़हाउलाए ला यतशागलु बिरिवायातिहिम असलन, ये जो रावी हैं ना, गंदे रावी, उमर अल-वाक़िदी जैसे, और क्या नाम है उसका दूसरे का, अबू मिहनफ लूत बिन यहया जैसे, जाबिर अल जुफ़ी जैसे, और अब्दुल्ला बिन मुहर्रर को भी आप इसमें ले लें। इन जैसे लोगों की रिवायात के साथ इमाम मुस्लिम बिल्कुल ज़रा बराबर भी मशगूल नहीं होंगे, बिल्कुल इनकी रिवायात की तरफ इमाम मुस्लिम इल्तिफ़ात भी नहीं करेंगे अपनी सही। ये तीसरे हो गए। और चौथे चौथे वो रावी हैं जो मुत्तहम बिल-किज़्ब नहीं है, कज़्ज़ाब नहीं है, झूठे नहीं हैं, और लेकिन अ, वो सच बोलने वाले हैं, उनकी अदालत पे शायद कोई कलाम ना हो, लेकिन असल उनके ज़ब्त पे कलाम है, और वहम है, उनको वहम शदीद है, तख़लीत फ़ाहिश है, और इसी तरह इख्तिलाफ़ शदीद है दीगर मुहद्दिसीन से, यानी उनकी रिवायतों में नकारत पाई जाती है, शुज़ूज़ कसीर पाया जाता है और इलल पाई जाती हैं, इरसाल ख़फ़ी पाया जाता है। तो ये चौथे दर्जे में आ जाते हैं। मन ग़लब अला हदीसिहिल मुनकर वल ग़लत, चौथा तबका वो है रुवात का, जिनकी हदीसों में मुनकर और गलत रिवायात का गलबा है, अक्सर उसकी रिवायतों में नकारत और गलती पाई जाती है। वहाउलाए हुक्मुहुम हुक्म सिन्फ़ सालिस, सही मुस्लिम में हदीस दर्ज करने के एतबार से इमाम मुस्लिम का इमाम मुस्लिम के नज़दीक इन चौथे दर्जे के रावियों का भी हुक्म, इनसे हदीस लेनी है सही मुस्लिम में या नहीं लेनी, इनका हुक्म भी वो तीसरे दर्जे वालों में ही है। वहाज़ल मज़हबुल्लज़ी सलकहुल मुसन्निफ़, ये वो मज़हब, ये वो मनहज जिस पर मुसन्निफ़ इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला चले, फ़ी तर्क रिवायात अनिल क़िस्मैनिल अख़ीरैन, आखिरी 2 किस्म, मुत्तहम बिल किज़्ब या मुत्तहम बिवज़्हिल अहादीस, उन रावियों से, और मनाकीर और गलतियाँ और जो है ना तख़लीत फ़ाहिश करने वाले रावियों की रिवायात को तर्क करने वालों में से हुवल मज़हबु सहीह अल्लज़ी अलैहि अक्सरुल मुहद्दिसीन, यही सही मज़हब है अहादीस लेने में से अक्सर मुहद्दिसीन का। व इला हाज़िल अक़साम अशरतु इला मंज़ूमती शाफ़ियतुल ग़िलल, ये शेख सयूबी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनका एक जो है ना मंज़ूम भी है उसके उसूल हदीस के अंदर, तो ये उन्होंने आगे फिर नकल किया है। तो बहरहाल उसकी तरफ हम नहीं जा, ठीक है। इन्होंने मुनकर पर बड़ी बहस की है, इसमें से कुछ खुलासा मैंने कल बयान किया था। फिर उन्होंने शाज़ के ऊपर बहस की है। तो जिसका शौक हो वो इस किताब को बेशक डाउनलोड कर ले। इस किताब का नाम है, मैंने शायद कल भी लिखा था, कुर्रतु ऐनिल मुहताज फी शरह मुक़द्दिमाती मुस्लिम इब्न अल हज्जाज। ये 2 जिल्दों में, ये 2 जिल्दों में किताब है, और इतना सही मुस्लिम को शरह व बस्त के साथ, सही मुस्लिम को भी किसी ने आज तक दुनिया में बयान नहीं किया, और सही मुस्लिम के मुकद्दमा को भी किसी ने नहीं बयान किया। तो इनकी सही मुस्लिम की शरह जो है ना, वो 45 मुजल्लदात में है, और मुकद्दमा सही मुस्लिम 2 है, तो टोटल 49 जिल्दें हैं, और हर जिल्द का सफ़े टोटल कितने हैं?
یہ 544 تو اس کتاب کے لکھے ہوئے ہیں، بعض جلدیں بہت بڑی ہیں، بعض جلدیں اسی سائز کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا دفتر ہے یہ حدیث کی شرح کا۔ تو جب ہم صحیح مسلم کو آگے پڑھیں گے نا، تو پھر بھی میں آپ کو صرف اور صرف تھوڑا ذائقہ چکھانے کے لیے شیخ کی کتاب سے کہیں کوئی اہم مسئلہ ہے نا، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ شیخ شرح کیسے کرتے ہیں۔ شیخ کی شرح کو پڑھنے کے لیے بندے کو 5 گھنٹے چاہیے۔ ایک اگر آپ 5-10 احادیث پڑھا رہے ہیں نا، تو 3-4 گھنٹے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ شیخ کی شرح کو مکمل پڑھ کے پھر طلبا کے پاس اب جائیں، تو آپ علم کا ایک پورا سمندر جو ہے نا، اس میں غوطہ زنی کرنے کے بعد آپ جا رہے ہیں، تو آپ کتنے ہیرے جواہرات موتی گونگے اور کیسی کیسی قیمتی چیزیں آپ لے کے جائیں گے۔ مطلب شیخ ایک حدیث کے بارے میں نا، محدثین مطلب اس میں پہلے لغت ذکر کرتے ہیں، اچھا اس کے بعد پھر حدیث کے مشکل الحدیث، یہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے وہ سند پہ کلام کرتے ہیں نا، سند پہ کلام سے مراد ہے روات کا مکمل تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اچھا امام زہری آئے ہیں تو ان کا نام کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کے بارے میں ائمہ نے کیا کہا ہے، ان کی حدیث کتنی ہے، یہ کہاں کہاں رہے، تو یہ سند کے روات کے اوپر پھر بات کریں گے۔ اچھا وہ 3-4-5 راوی جتنے سند میں آئے ہیں۔ اچھا پھر سیدنا ابو ہریرہ آئے ہیں، پہلی دفعہ اگر ان کی روایت آئی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سارا مطلب پورا ان کی زندگی کا ایک احاطہ 1-2 صفحات میں یا اس سے کم میں نقل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث کی لغت کی طرف جائیں گے، اس کے سیغے حل کریں گے، اس کی نحو حل کریں گے، اس کے مشکل الفاظ حل کریں گے شاید، پھر اس کے بعد اس میں فقہیات کی طرف آئیں گے۔ اچھا فقہیات کی طرف آئیں گے تو مذاہب فقہیہ نقل کریں گے، امام مالک کا اس کے بارے میں کیا مذہب ہے، شافعی کا کیا مذہب ہے، احمد بن حنبل کا کیا مذہب ہے، داؤد ظاہری کا کیا مذہب ہے، ابن حزم کا کیا مذہب ہے، اور اس میں بخاری کا کیا مذہب ہے، یعنی اس فقہائے سبا کا، مدینہ والے کیا کہتے ہیں، شام والے۔ اچھا پھر اس کے بعد آخر میں محاکمہ بھی کریں گے، محاکمہ بھی کریں گے۔ اچھا پھر حدیث کی شرح، شرح ایک اور چیز ہے، وہ لغت سے ایک شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں جو کہا ہے وہ نقل کریں گے، نووی کا کلام نقل کریں گے، قاضی ایاز کا کلام نقل کریں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ مطلب ابن الملقن نے کیا، اگر وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے تو ظاہر ہے فتح الباری ابن الملقن کا کلام نقل کریں گے، اور جس مطلب پھر حدیث کی اصول حدیث پر جب بات کریں گے، اگر عقائد کا باب آیا ہے تو وہاں پر محدثین کے اور عقائد کے باب میں وہ پھر کلام نقل کریں گے۔ یہ تو میں نے جو چیزیں مجھے تھوڑی بہت یاد ہے میں نقل کی، یعنی 10 قسم کے علوم شیخ تیوبی صاحب ایک حدیث کی شرح میں جمع کر دیتے ہیں، اور آپ اس کی ایک شرح کو پڑھ لیں، اگر وہ حدیث دنیا کی کسی بھی اور کتاب میں موجود ہے تو آپ کو صرف شیخ تیوبی صاحب کی شرح پڑھ کے اس کے بعد آپ کو آرام سے گھوڑے بیچ کے سو جانا چاہیے، آپ کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اتنا ماشاءاللہ آپ کا۔ تو آج کل ہمارے پاس ٹائم ہی کتنا ہوتا ہے، تو فتح الباری کو بھی پڑھو جی، شرح نووی کو بھی پڑھو، تو اتنے ہم تو لائق فائق ہوتے نہیں۔ تو شیخ سیوبی صاحب جیسے سبحان اللہ امت کے محسن، علماء کے محسن، طلبۃ الحدیث کے محسن، حدیث رسول کے خادم اور خادم محدثین، اور دوسرا ان کا میں تواضع آپ کو بیان کرتا ہوں شیخ اسیوبی کا، یہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا، یہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ یہ ابھی ادھر آئے گا، سبحان اللہ، یہ لفظ پڑھیں جی، آپ میں سے کوئی یہ لفظ پڑھے، یہ کیا لکھا ہے؟ شیخ اسیوبی اور کہتے ہیں قال الجامع اف اللہ تعالی، پوری کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک کبھی کل تو نہیں کہا، کبھی قال الشارح نہیں کہا، مطلب اپنے نفس کو کبھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا تواضع یار، اتنا تواضع۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یار ان باتوں کا نہ جمع کرنے والا، شرح کرتے ہوئے دوسرے علماء کا کلام نقل کرنے کے بعد نا آخر میں کہتے ہیں قال الجامع، جامع نے یہ بات کہی، میں تو ناقل ہوں، میں جامع ہوں۔ یہ تواضع ہے شیخ تیوبی، اور یہ میں نے اور کسی شارح کے ہاں نہیں۔ یہ ان کی سنن نسائی المجتبہ کی میں نے شرح دیکھی ہے، وہ بھی 45 جلدوں میں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتب کے اوپر، تو اس میں بھی میں نے یہی دیکھا ہے قال الجامع، جامع یہ کہتا ہے۔
ठीक है, यानी अपने आप को लफ्ज क्या बोलते हैं, जामे। इतना तवाज़ु था, सुभान अल्लाह जी। ऐसे लोग बाबरकत होते हैं जी। रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया व अस्कनहु फी फसीहाति। अच्छा, फसीह जन्नातिही व जज़ाहुल्लाहु अन्ना व अनिल मुस्लिमीना व अन तलबिल हदीस, तलबतिल हदीस जज़ाअन हसना। चलें, शेख सयूबी साहब का भी थोड़ा तारुफ हो गया, इनकी शरह का भी। अच्छा जी, अब यहीं तक रखते हैं, आगे चलते हैं शरह क़त्रिन नदा की तरफ, थोड़ा सा टाइम बाकी है। मज़ाहिबुल अरबी फी लफ्ज़ अमसी। अमसी के बारे में, अमसी मबनी अलल कसर है या अमसी के बारे में कोई और कौल भी हैं, तो ये अहले हिजाज तो ये कहते हैं कि भाई जब आप अमसी बोलकर गुज़श्ता, गुज़श्ता कल मुराद ले रहे हो, गुज़श्ता एक दिन पहले, जैसे कि आज यौमुल खमीस थी, तो कल का दिन आप यौमुल अरबिया मुराद लें और अमसी बोलें, तो उस वक़्त हिजाज़ी तो इसको मबनी अलल कसर कहते हैं। अम्मा अमसी इज़ा अरदत बिहिल यौम अल्लज़ी क़ब्ल यौमिका। रहा अमसी जब आप इसके साथ वो दिन मुराद लें जो तेरे आज के दिन से एक पहले का दिन, यानी गुज़श्ता कल जब मुराद लो। फ़ाहलुल हिजाज़ी, यस्टरडे। फ़ाहलुल हिजाज़ी, हिजाज़ी यबनूनहु अलल कसरी, इसको कसरा पर मबनी पढ़ते हैं। फ़यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं मज़ा अमसी, यानी ये फ़ाइल बन के आ रहा है, मबनी अलल कसर है। वा तकफ़्तु अमसी, ज़रफ़ बन के आ रहा है महल्लन मंसूब, फिर भी मबनी अलल कसर है। मा रअयतुहु मुद अमसी, मैंने उसको कल से नहीं देखा, गुज़श्ता कल से, कल बुध के दिन से मैंने उसको नहीं देखा। अच्छा, तो ये जर्री हालत है, फिर भी कसरा के साथ आ रही है, लेकिन ये कसरा जर की अलामत नहीं है, बल्कि ये बिना के साथ। बिलकस्र फिल अहवाल सलासत व क़ाल शायर, ये मुझे शेर बहुत पसंद है। अच्छा, मना अल बक़ाअ तक़ल्लुबु शम्सी व तुलूउहा मिन हैथु ला तुमसी व तुलूउहा हमरा साफ़ियतन व गुरूबुहा सफ़राअ कल वर्सी। अल यौम अअलमु मा यजीउ बिही व मदा बिफस्ल क़ज़ाइही अमसी। बाकी रहने को मना कर दिया है सूरज के उलट-पलट होने ने। हमेशगी, किसी चीज़ को दवाम नहीं है। बक़ा का माना दवाम भी कर सकते हैं। दवाम से रोक दिया है सूरज के उलट-पलट होने और उसके तुलू होने ने। व तुलूहा, ये एक अलग जुमला है, तक़ल्लुबुश शम्स के ऊपर इसका अतफ़ है। सूरज के उलट-पलट होने ने, सूरज के बदलने ने, सूरज के हरकत करते रहने ने। व तुलूहा, और बक़ा को, हमेशगी को रोक दिया है सूरज के तुलू होने ने, मिन हैथु, वहाँ से, ला तुमसी, जहाँ वो शाम नहीं करता। सूरज तुलू कहीं से होता है और शाम किसी और जगह का। वतुलूहा मिन हैथु ला तुमसी, और उसका वहां से तुलू होना, ला तुमसी, जहां वो शाम नहीं करता। वतुलूहा, और उसका तुलू होना, हमरा साफ़ियतन, और उसके तुलू होने ने, इस हाल में कि वो सुर्ख होता है, साफ शफ़ाफ होता है। व गुरूबहा, और उसके गुरूब होने ने, सफ़रा, इस हाल में कि वो ज़र्द होता है, कल वर्सी, वर्स ज़र्द रंग की बूटी की तरह। अल यौम, आज का दिन, आलम, ये मुब्तदा बनाया, अल यौम, आज के दिन को, आज का दिन, आलम मा यजीउ बिही, मैं जानता हूं आज का दिन क्या लाएगा। यानी आज जो हाजिर वक्त है ना, इसको तो मैं जान रहा हूं कि आज के दिन मैं क्या कर रहा हूं और आज के दिन मेरा क्या है। व मदाब फसल क़ज़ाई ही अमसी, अपने फैसला कुन फैसले के साथ कल का दिन गुजर चुका है, अब उसको मैं वापस नहीं ला सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, उससे मैं कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं कर सकता। आज के दिन से उम्मीद वाबस्ता कर सकता हूँ, कोई तब्दीली कर सकता हूँ, कोई मेहनत कर सकता हूँ, कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन कल का दिन अपनी फैसला कुन क़ज़ा के साथ गुजर चुका है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दोबारा शेर का तर्जुमा करता हूँ। हमेशगी को रोक दिया है सूरज के उल्ट-पलट होने ने और उसके तुलू होने ने, वहाँ से जहाँ वो शाम नहीं करता,
اور اس کے طلوع ہونے نے اس حال میں کہ وہ سرخ اور صاف ہوتا ہے، اور اس کے غروب ہونے نے اس حال میں کہ وہ زرد ہوتا ہے ورس کی طرح۔ آج کا دن میں جانتا ہوں جو وہ لائے گا میرے پاس، یعنی آج کے دن میں کیا لاؤں گا، کماؤں گا، کیا کروں گا، آج کے دن میں اپنی پلاننگ کر سکتا ہوں۔ وہ مزا اور گزر گیا ہے بے فصل قضائے ہی، اپنے فیصلہ کن قضا کے ساتھ، امسی کل کا دن، گزشتہ کل کا دن۔ تو یہ تو ہو گیا شعر، اور شعر اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بھائی دنیا میں کسی چیز کو ہمیشگی نہیں، دنیا میں قرار نہیں ہے، دنیا میں دوام نہیں ہے، دنیا میں بقا نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ اگتے ہوئے سورج کو دیکھو، سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے، غروب کہاں ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جو موجودہ وقت میرے پاس ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، کیا مل سکتا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں۔ لیکن جو کل کا دن گزر چکا ہے، گزشتہ کل، اس کو نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ کچھ حاصل کر سکتا ہوں، نہ اس میں کچھ کما سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی مجھے وہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کا ترجمہ۔ اچھا، اب محل شاہد اس میں ہوگا مضا امسی۔ مضا فعل ماض مبنی علی الفتح۔ اچھا جی، اور امسی فی محل رفع فاعل مضا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، بالکسری، بالکسری، امسی کسرہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اب باوجود اس کے کہ یہ مضا کا فاعل بن رہا ہے، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، اور اگر یہ مرفوع ہوتا تو پھر اس کو رفع کی علامتیں آنی چاہیے تھی۔ رفع کی علامتیں چار ہیں، یا ضمہ ہے، یا پھر واو ہے، یا پھر الف ہے، یا پھر ثبوت اسم میں ثبوت نون ہوتا ہی نہیں، تو ضمہ واو الف ہی اسم میں آتے ہیں۔ تو اگر یہ فاعل ہوتا تو سوری یہ فاعل ہے، اگر یہ مورب ہوتا تو اعرابی حالت یا تو ضمہ کے ساتھ آتی، یا جمع مذکر سالم ہے تو واو کے ساتھ آتی، اور اسی طرح اسماء ستہ کی واو کے ساتھ آتی، اور اگر یہ تثنیہ وغیرہ ہوتا تو الف کے ساتھ آ جاتی۔ تو جب نہ ضمہ کے ساتھ آیا، نہ واو کے ساتھ آیا، نہ الف کے ساتھ آیا، تو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ مورب ہے ہی نہیں، یہ مورب نہیں۔ یہ کسرہ کے ساتھ ہے، تو کسرہ تو رفع کی علامتوں میں سے کوئی علامت کبھی رہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مبنی علی الکسر۔ محل استشہاد کیا ہے کہ مضا کلام میں استعمال ہوا ہے، فاعل بن کر رفع کی جگہ پہ آیا ہے، اور یہ کسرہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ اس کے مبنی علی الکسر ہونے کی علامت ہے۔ اہل الحجاز کے ہاں کہتے ہیں فَعَمْسِ فِي الْبَيْتِ فَاعِلٌ لِمَضَا وَهُوَ مَكْسُورٌ كَمَا تَرَى، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وَافْتَرَقَتْ بَنُو تَمِيمٍ فِرْقَتَيْنِ۔ آپ ابھی بہت محظوظ ہوں گے اس بات سے کہ بھئی بنو تمیم ہمیشہ ہی اختلاف کرتے ہیں۔ وَافْتَرَقَتْ بَنُو تَمِيمٍ فِرْقَتَيْنِ، بنو تمیم کے پھر دو گروہ ہو گئے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ عَارَبَهُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَفِي الْفَتْحَةِ مُطْلَقًا۔ اچھا، بعض ایسے ہیں جو اس کو رفی حالت ضمہ کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے مضا امسو۔ اچھا، اور وَاعْتَكَفْتُ، بلکہ وہ خود ہی مثالیں دے دیں گے، میں کیوں مثالیں دوں۔ اچھا، فَمِنْهُمْ مَنْ عَارَبَهُ بِالضَّمَّةِ، جس نے ان کو مورب پڑھا ہے، مورب پڑھا، اعراب دیا ہے، بالضمّۃ، ضمہ کے ساتھ، رفعاً رفی حالت میں، وبالفتحۃ، اور فتحہ کے ساتھ، مطلقاً یعنی نسبی اور جری دونوں حالتوں میں، یعنی اس کو غیر منصرف سمجھتے ہیں۔ فقال، اس نے کہا مضا امسو، مضا فعل، امسو فاعل، اور اس مورب استعمال ہوا ہے رفی حالت ضمہ کے ساتھ آ گئی۔ وَاتَقَفْتُ امسا، اعتکفت فعل، تو ضمیر فاعل، امسا اس کی ظرف منصوب ہوتی ہے، تو اس کی نسبی حالت فتحہ لفظی کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا، تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ وما رأیتہ مذ امسا، مذ حرف جر ہے، اور امسی مجرور ہے، جری حالت فتحہ کے ساتھ آئی ہے۔ فتحہ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ بھائی غیر منصرف ہے بنو تمیم کے اس گروہ کے نزدیک۔ قال الشاعر، ہوئے ہوئے، یہ شعر بڑا ڈاڈا ہے۔ لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل الثعالي خمسا،
याकुल्न मा फी रहलिहिन्न हमसा ला तरकल्लाहु लहुन्न दिरता वला लकीन दहरा इल्ला तासा। बंदा भूखा था भाई, शायर को भूख लगी थी, कई दिन से खाना नहीं खाया था। इसने कुछ बूढ़ी औरतों को देखा, तो इसने देखा वो बुढ़िया औरतें वो खाना खाई जा रही हैं, चबाई जा रही हैं, और इसको पूछ ही नहीं रही, तो सुलाई नहीं मार रही, भाई भूखे हो खाना खा लो। तो शायर को बड़ा गुस्सा आया। शायर ने फिर उनको बददुआएं दी पेट भर के। कहता लक़द राअयतु अजबन मुज़ अमसा, मैंने बड़ी ताज्जुब वाली बात देखी है, बड़ा ताज्जुब मुझे हुआ है मुझ अमसा गुज़श्ता कल। अजाइजन, वो अजब क्या है, अजाइजन बुढ़िया औरतें, मिसल साली भूतनियों की तरह चड़ेलू की तरह, मिसल साली चुड़ेलू की तरह, हम सन पांच पांच चड़ेलू जैसी मैंने बुढ़िया औरतें देखी। या कुलना, वो खा रही थी, माफी रहलिहिन्न, जो उनके सामानों में था, हम सन छुप छुप कर, बड़े चुपके चुपके से खा रही थी। ला तरकल्लाहु लहुन्ना दिरसन, जिरसाई पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इनकी कोई दाढ़ सलामत ना छू। वला लकीन दहरा इल्ला तासा, और ना ही ये जमाने को मिले मगर अफसोस और हलाकत। इन्हां दा कख ना रवे, इन्हां दा कख ना रवे, मनु खाना नहीं देते। मलिस्तिशाद मुज अमसा है जी, हरफे जर है, अमसा मजरूर है, जरी हालत फतहा के साथ आई है, और अलिफ जो है ना, ये अलिफ बराए जो है ना, इसको इल्हाक कहते हैं। वो शेर का वजन मिसरा पूरा करने के लिए, कवाफी को पूरा करने के लिए, काफिया को फतह के साथ आए, तो फतह के साथ जरी हल्फ किसके आती है भाई, गैर मुनसरिफ। तो इब्न बनु तमीम के नजदीक, बनु तमीम के एक गिरोह के नजदीक, ये जो अम्स लफज है, ये मबनी अलल कसर नहीं है, बल्कि ये गैर मुनसरिफ मोरब है, रफ़ी अल ज़म्मा के साथ, नस्बी और जरी दोनों हालतें फतह के साथ। और शायर का शेर पेश किया है, लक़द रअयतु अजबन मुद हरफ़े जर अमसा। ठीक है, तो फतह के साथ जरी हालत आना, ये इसके मोरब गैर मुनसरिफ होने की अलामत है। ये मल्ल इस्तिशाद होगा। वमिनहुम मन आरबहु बिदम्मत रफअन व बनाहु अलल कसर नस्बन व जर्र। बनु तमीम का दूसरा ग्रोह ये है जिसने इसको रफी हालत जम्मा के साथ दी है, व बनाहु अलल कसर नस्बन व जर्र। ये यानी ये अजीबो गरीब मजहब है। वो कहते हैं कि भाई जब ये रफा के महल में आएगा ना, ये मोरब होगा, और जब ये नसब भी महल्ले नस्बिन व जर्रिन, जब नसब और जार के महल में आएगा, तो फिर ये मबनियुन अलल कसर। वो एक हालत में इसे मोरब मानते हैं, और दो हालतों में, नस्बी और जर्री हालत में, नस्बी जर्री हालत कहेंगे, यानी तवस्सुअन कहेंगे, वरना मुराद ये है नस्बी नसब और जार के महल में जब आएगा तो इनके नजदीक ये मबनी अलल कसर होगा, और जब ये रफा के महल में आएगा तो उस वक्त ये मोरब होगा। वज़अम ज़ज्जाजी अन्न मिन अल अरब मन यबनी अमसी अलल फथि वानशद अलैहि कौलहु तआला मुज़ अमसा। ज़ज्जाजी ने ये गुमान किया है कि अरब में से कुछ ऐसे हैं जो अमसी को मबनी अलल फत पढ़ते हैं, और उन्होंने ये शेर पेश किया दलील के तौर पर इमाम ज़ज्जाजी ने, मुज़ अमसा वह हुआ वहमुन। इब्ने शाम कहते हैं ज़ज्जाजी साहब का ये वहम है, वह सवाब मा कद्दमनाहु मिन अन्नहु मोरबुन गैर मुनसरिफिन। ये मुज़ अमसा, ये अरब के नजदीक मबनी अलल फत नहीं है, बल्कि ये गैर मुनसरिफ है और जरी हालत फतह के साथ आ रही है। ज़ज्जाजी को, इमाम ज़ज्जाजी को ये वहम हुआ है कि अरब में से बाज इसको मबनी अलल फत पढ़ रहे हैं,
یہاں پر مز امسا مبنی علی الفتح نہیں ہے، بلکہ مز امسا کی جری حالت فتح کے ساتھ آئی ہے، جو کہ غیر منصرف ہے. والصواب ما قدمنا ہو، درست بات وہ ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں، من انہ معرب غیر منصرف، کہ یہ معرب غیر منصرف ہے ان کے نزدیک. وزعم بعضهم ان امسا فی البیت فعل ماض وفاعله مستتر والتقدیر مز امسا المساء. میرے ایک دوست ہیں، شاگرد ہیں انگلینڈ سے، وہ میرے پاس ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آپ صحیح بخاری تک پہنچ گئے ہیں. وہ شرح قطن ندا میں نے ان کو کوئی 2 دفعہ پڑھائی. تو کوئی شرح قطن ندا پڑھنے کے بعد نا مجھے کہتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے کہ کہیں بھی بندہ کوئی تھوڑی بہت غلط بات بھی پڑھ دے نا، تو بندہ کہے کہ بعض عرب اس طرح بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا کہ کسی نے یہ بھی پڑھا ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، لغت بہت انٹرسٹنگ تھی. اگر کوئی اس کو ایسے پڑھ رہا ہے تو امام ابن شام کہتے ہیں یہ جو مز ام سا کا ہے نا، بعض نے کہا بھائی یہ ام سا یہ اسم ظرف نہیں ہے، بلکہ یہ باب افعال میں سے فعل ماضی معروف ام سا یمسی ہے. وہ الف الحاق کا نہیں ہے، بلکہ وہ الف مقصورہ ہے. وزعم بعضهم ان امسا فی البیت فعل ماضی، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو شعر کے اندر مز امسا استعمال ہوا ہے یہ فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل مستتر ہے. وہ تقدیر یہ ہے مز امسا المساء، جب سے شام گزری ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ بھی بعید تعویل ہے. بہرحال لغت میں اتنی وسعت ہوتی ہے. ہاں جب انہوں نے مجھے کہا نا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ غلط ہاں انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کوئی بندہ غلط پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو پھر کہہ بھی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کسی امام نے اس طرح کہا ہو. میں نے کہا نہیں بھائی جان بات ایسی نہیں ہے. جو بندہ آپ جو معروف فصیح لغت سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی انا زیدن پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اس کو ٹوکیں گے. جب آپ اس کو ٹوکیں گے نا تو اگر وہ اتنا کوئی بڑا نحوی ہوا تو پھر وہ وجہ اعراب بیان کرے گا. وہ کہتا ہے میں نے انا کو فاعل بنایا اور زیدن کو اس کا یا میں نے انا کو عمل ہی نہیں دیا اور زیدن کو مبتدا بنا دیا. تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ کیسے بھی پڑھ دے یا قرآن کی نعوذ باللہ کیسی قرات پڑھ دے یا حدیث کو پڑھتے ہوئے کچھ بھی پڑھ دے. ہاں اگر کوئی جہابذہ علماء میں سے ایسا پڑھ رہا ہے پھر آپ کو گمان ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی لغت پڑھ رہے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اگر عام طالب علم ہمارے جیسے پڑھ رہے ہیں اور آپ معروف یہ سمجھتے ہیں انا اسم کو نصب دیتا ہے خبر کو رفع دیتا ہے، کانا اسم کو رفع دیتا ہے خبر کو نصب دیتا ہے، تو وہ ایسی مذاق ہے بھائی جو بندہ مرضی پڑھ دے. اور جو پڑھ رہا ہے اس کو تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ عام کلام کے اندر حروف مشبہ بالفعل نصب دیتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا سیب ہے کیسے ہو گیا کہ وہ جیسے مرضی آپ اس کو ٹوکیں گے. اگر وہ اتنا بڑا نحوی ہے تو پھر وجہ اعراب بیان کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ ٹوک نہیں سکتے. جو غلط پڑھ رہا ہے اگر وہ طلبۃ العلم میں سے ہے تو آپ یا تو اس کی وضاحت مانگیں گے یا آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں پڑھا ہے، ایسا کیوں پڑھا ہے جبکہ یہ فاعل بن رہا تھا. تو اگر وہ کہے کہ یہ مفعول به بن رہا تھا یا بعض عرب نے ایسے پڑھا ہے تو اس نے کوئی شرح ابن عقیل یا ابن شام کو پڑھا ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ دلیل دے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہر بندہ کہ جیسے مرضی پڑھ لو کیونکہ عرب مختلف طریقے سے پڑھ لے، ایسا نہیں. میرا خیال ہے باقی انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں پڑھیں گے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سبق نا کم از کم 5 دن ہو. ہم جمعہ یا ہفتہ ایک دن اور شامل کر لیں، اس کا نقصان تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارا حصہ نصاب کا مکمل ہو جائے گا اور تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں گے. ہر ہفتے میں ایک دن کا اضافہ ہوگا تو یہ کافی ہمارے کوئی 10-15 سیشن بڑھ جائیں گے معمول سے. اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو میری طرف سے یا کبھی آپ کی طرف سے یا احوال کی وجہ سے کچھ چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی بیچ میں ہو جائیں گی. اور یہ پچھلے سمیسٹر میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں اب آپ کا سیکنڈ لاسٹ سمیسٹر ہے، تو اس سمیسٹر میں اگر آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے کہ بھئی آپ یونیورسٹی کی طرف سے 5 دن ہے، آپ سوری 4 دن ہے اور آپ 5 دن پڑھتے ہیں تو یہ اوور ٹائم آپ کو لگانا پڑتا ہے، تو یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں مشروط یہ ہوگا کہ میرے پاس وقت موجود ہو. ہاں میں ارادہ اور پختہ عزم یہ رکھتا ہوں کہ میں یہ سمیسٹر میں اکثر جو ویکس ہیں اکثر ہفتے 5 دن کے پڑھاؤں آپ کو.
اور کبھی اگر ادھر نہ ہوں تو پھر چلو 4 دن تو ہمارے اوپر ویسے ہی فرض ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ذہن بنا لیں اس ہفتے تو نہیں تو اگلے ہفتے سے ہم کوشش کریں کہ ہم 5 دن پڑھا کریں, یا پھر ٹائم بڑھا لیں, ہم 4 ہی دن نہیں پڑھیں لیکن ہم 2.5 گھنٹے پڑھا کریں, آدھا گھنٹے کا اضافہ کر لیں, وہ بھی بات ادھر ہی آ جائے گی پھر. لیکن اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو پڑھنا 4 دن پڑے گا, 1 دن اضافی آپ کو پابند نہیں ہونا پڑے گا, اور آپ کا 1 دن بڑھ جائے گا آدھا گھنٹہ بڑھانے سے. جی, تو یہ ایک مشورہ ہے, آپ اپنے اپنے طور پر اس کو سوچ لیں اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. فائدہ آپ کا ہی ہے, جتنا زیادہ یار ٹائم دیں. اب آپ بہت بڑے سمیسٹر میں پہنچ چکے ہیں, علمی اعتبار سے بھی اور نصاب کے جو کہتے ہیں کہ جو نصاب میں دقت پائی جاتی ہے, جو اس میں گہرائی ہے, اس اعتبار سے بھی یہ زیادہ وقت کا تقاضا کرتا ہے. آدھے گھنٹے میں سبق مشکل ہوتا ہے مکمل کرنا, اللہ کہ پھر بندہ یس ردو سارا دان بس اس میں سے گزرتا جائے, تو ایسا تو کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. رحمکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.